بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آن لائن استخارہ سینٹر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ استخارہ میں بیسیکلی آپ کے مسائل کا حل، آپ کے مسائل کی وجہ، مسائل کیوں ہیں، کیا ہیں، ہر چیز معلوم کی جاتی ہے۔ ہم جب استخارہ کرتے ہیں تو جادو ہے یا نہیں، بندش، نظر بد، سحر، کوئی تعویذ تو نہیں کروائے گئے، ان ساری چیزوں کی انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کس وجہ سے جادو یا بندش ہوئی ہے، تعویذ کروائے گئے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں بھی معلوم کی جاتی ہیں۔ شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں یا نہیں، شوہر نے دوسری شادی تو نہیں کی ہوئی، اور رشتے کا مسئلہ کیوں نہیں ہو رہا، رشتے والے کیا ٹھیک ہیں یا نہیں، جس لڑکے یا لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اس لڑکی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، یعنی اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ ساری انفارمیشن ہم آپ کو دیتے ہیں استخارہ کر کے۔ استخارہ بیسیکلی ہوتا ہے موکلات کے ذریعے، نیک جنات کے ذریعے، جس طرح شیاطین جنات بندے کو گناہوں پہ اکساتے رہتے ہیں، اس طرح نیک جنات کے ذریعے آپ انفارمیشن لیتے ہیں۔ یہ انفارمیشن بہت فائدہ مند بھی ہوتی ہے، لیکن 99% لوگ استخارہ کرتے ہی نہیں، یا کرتے ہیں تو وہ رپورٹ دیتے ہیں جو ان کے اپنے فائدے کی ہوتی ہے، یعنی جادو اور بندش بتا کر آپ کو لوٹا جاتا ہے۔ یہی اصل مقصود ہوتا ہے استخارے کا۔ لیکن ہم جب استخارہ کرتے ہیں ہمارا مقصود لوٹنا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہمارے اب تک کے جتنے بھی استخارے کیے گئے 75% سے 80% تک لوگوں کو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، نہ ان کا جادو کا مسئلہ، نہ کوئی بندش، نہ سحر، نہ نظر، نہ تعویذ، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے مسائل کی وجہ کوئی گناہ، والدین کی نافرمانی، کسی کا دل دکھایا ہونا، غیبت، سود پر کاروبار کرنا، اور اس طرح کے مختلف مسائل نکلے جن کو حل کرنے پر اللہ رب العزت نے ان کے مسائل کو حل فرما دیا۔ تو آپ بھی اپنا استخارہ ضرور کروائیں۔ استخارہ بیسیکلی کیا ہے، آپ کی ایک رپورٹ ہے، آپ وظیفے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ میڈیسن کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی بیماری کیا ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جا کر مختلف دوائیاں اٹھا کر استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح آپ جو لوگ وظائف کرتے ہیں ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ مزید بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مسائل کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ مسئلے کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے اور وہ آگے پیچھے وظائف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ ہم سے استخارہ ضرور کروائیں۔ ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں، استخارہ میں ہم آپ کو جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اس بارے میں انفارم کریں گے۔ غیب کی خبریں استخارے سے نہیں پتہ چلتی، یہ سب فراڈ ہے کہ فلاں رشتہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے لیے مسنون استخارہ ہے، تو نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو یہ رہنمائی دے سکتے ہیں کہ جس بندے سے آپ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس بندی سے، وہ لوگ کیسے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے، اس لڑکی کا کریکٹر کیسا ہے۔ آج کے استخارے میں بھی ہم ایک رپورٹ کو شامل کر رہے ہیں۔ ان کا نام ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے، سٹی کا نام اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، والدہ کا نام ٹی سے ہے، ایج 27 ہے۔ آپ نے جس لڑکے کے لیے استخارہ کرنے کے لیے کہا تھا وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، اور یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے، اور یہ طلاق اس نے اپنے باپ کی باتوں میں آ کر دی ہے، یعنی باپ کے کہنے پر طلاق دی ہے۔ اور اس کے علاوہ لڑکا دوسروں کی باتوں میں، یعنی ہماری زبان میں اسے لائی لگ کہتے ہیں، یعنی کسی کی باتوں میں آ کر وہ رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اسے نہیں پتہ چلتا وہ کیا کر رہا ہے۔ خاص طور پہ یہ اس بچی کو جس کو اس نے طلاق دی ہے، اس بچی کے اوپر بہت زیادہ ان نے زیادتی کی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، لڑکا کنوارا ہے، اور یہ ساری چیزیں، اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ صرف باپ بیٹا ہیں، بڑا گھر ہے، بڑی آسانی ہو جائے گی بیٹی کے لیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس نے طلاق دی ہوئی ہے، باپ کی باتوں میں آ کر دی ہے، اور اس بچی کا کوئی اتنا قصور نہیں تھا جتنا اس بات کو بڑھایا گیا اور ہائپر ہو کے اس نے طلاق دی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جان چھڑا لیجئے۔ مزید ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں، بلکہ میں نے نہیں کرنی، ہمارا الحمدللہ ہمارا استخارہ کا جو سیٹ اپ ہے، ہماری انفارمیشن 100% ایکوریٹ ہوتی ہے الحمدللہ، اور یہ چیز جو میں نے آپ کو رپورٹ دی ہے ہم ان سے کنفرم کر چکے ہیں، تحقیق کی جا چکی ہے الحمدللہ۔ ہماری رپورٹ 100% ایکوریٹ تھی، وہ لڑکا شادی شدہ بھی تھا اور اس لڑکے کے یہ سارے معاملات بھی تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ صرف یہ سوچ کے کہ اگر ان کو پتہ چلا کہ ہم نے لڑکے کی حقیقت بتائی ہے تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے رشتہ دار اپنے اس
جاننے والے کی صحیح رپورٹ اگلے لڑکی والوں کو فراہم نہیں کرتے اور زندگیاں برباد ہوتی ہیں، تو کوئی پوچھے تو یہ امانت ہوتی ہے، صحیح انفارمیشن دینی چاہیے۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔